أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا الأول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. صلى الله حمد و سلام اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے ہمیں خطبہ غدیر کے ساتھ عدل کرنے والوں میں سے شمار کیا، جس نے ہمیں خطبہ غدیر کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنے والوں میں سے شمار نہ کیا۔ نہ ہم غدیر کے غالی ہیں اور نہ ہی غدیر کے مقصر، نہ ہی غدیر کے حوالے سے ہم غلو کرتے ہیں اور نہ ہی غدیر کے حوالے سے ہم تقصیر کرتے ہیں۔ وہ مطلب، وہ معانی، وہ مفہوم جو اللہ سبحانہ و تعالی غدیر میں ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس کو ویسے ہی تسلیم کیا، کیونکہ عدل ایک توفیق الہی ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، ہر شے کو ویسے ہی سمجھنا جیسے وہ اس چیز کے لائق ہے، اور غدیر کے ساتھ عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ محرم کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے جب تک آپ غدیر کے ساتھ عدل نہ کریں۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ ماہ محرم کے ساتھ عدل کرنا چاہتے ہیں، ماہ محرم میں عذاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ پہلے غدیر سے شروع کریں، غدیر کے ساتھ عدل کریں، عید غدیر منائیں، غدیر کو سمجھیں، خطبہ غدیر کو سمجھیں، کیونکہ جہاں سے مسائل شروع ہوئے ہیں وہیں سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری تعلق۔ ظاہری تعلق تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک حالات سازگار ہوں، جب تک کوئی پریشانی نہ ہو، جب تک کوئی مشکلات آپ کو فیس نہ کرنے پڑے، تب تک ظاہری تعلق انسانوں کے درمیان صحیح رہتا ہے۔ باپ بیٹے، ماں بیٹے، ماں بیٹی، ماں بیٹے کا تعلق صحیح رہے گا جب تک حالات سازگار ہیں، گھر میں امن ہے، کوئی مسائل نہیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی انبن نہیں ہے، بیٹا باپ سے نہیں کہے گا کہ بھئی آپ میرے باپ نہیں ہیں، باپ بیٹے سے نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں آنکھ کر دیا، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل مرحلہ آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی چیلنج کا فیصلہ سامنا آپ کو کرنا پڑے، تو تب ایسے کلمات رشتوں کے درمیان نکلتے ہیں، دل سے نکلتے ہیں
جو ظاہری تعلق کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ کبھی باپ کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں ہو، کبھی اولاد کہتی ہے ہم سگی اولاد نہیں ہیں۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کبھی کبھار انبن، اور کبھی کبھار بہت زیادہ انبن ہو جاتی ہے، اور جب ہوتی ہے، جب ایکسٹریم لیول تک پہنچتی ہے تو بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ ظاہری تعلق شوہر کا ہی ہے، لیکن قلبی تعلق، قلب میں جو ہے، اندر جو ہے، جب مشکل مرحلہ آیا تب ایسے کلمات نکلتے ہیں، ایسے کلمات آپ کے زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ ظاہری تعلق اپنی جگہ، لیکن جب مشکل مرحلہ آیا، جب اصل چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، تو تب آپ نے قلبی تعلق جو آپ کے قلب میں تھا، جو آپ کے دل میں تھا، اس کو آپ سامنے لے آئے۔ تمام رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا ظاہر و باطن ایک ہو، آپ کا ظاہر و باطن ایک ہو، ظاہر و باطن تعلق ایک جیسا ہو، جتنی بھی مشکل حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، آپ اپنا تعلق وہی برقرار رکھتے ہیں جو اس مشکل، جو اس پریشانی، جو اس لڑائی، جو اس انبن، جو اس چیلنج سے پہلے تھا۔ کوئی فرق نہیں آتا۔ 18 ذی الحج 11 ہجری کو رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اب تک جو نبی سے جو لوگوں کا تعلق تھا 11 ہجری 18 ذی الحج تک، وہ آقا و سردار کا تھا، آقا و سردار کا تعلق تھا، لیکن اب 18 ذی الحج کے بعد اب لوگوں نے کہنا شروع کیا نبی تو ہمارے دوست ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ نبی تو ہمارے دوست ہیں۔ یعنی جب مشکل مرحلہ آیا تو آقا و سردار سے تعلق چینج ہو گیا اور دوستی کا تعلق بن گیا۔ یہ تعلق برقرار کیوں نہیں رہا؟ اور وہ جن کا ایمان قوی ہوتا ہے، وہ جو ایمان پہ مستقیم رہتے ہیں، اپنے ایمان پہ، ان کا جو ظاہری تعلق تھا وہی باطنی تعلق تھا، ان کے تعلق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ غدیر سے پہلے بھی یہ کہتے رہے نبی ہمارے آقا و سردار ہیں، غدیر کے دن بھی کہتے رہے نبی ہمارے آقا و سردار ہیں، اور غدیر کے بعد بھی کہتے رہے نبی ہمارے آقا و سردار ہیں۔ آپ کو اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے ہر مشکل مرحلے میں صحیح فیصلہ کیا، عدل کیا، خطبہ غدیر کو سمجھا، نبی کے ساتھ انصاف کیا، اور پھر اسی وجہ سے علی کے ساتھ انصاف کیا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین، بے شک اللہ میرے مولا ہیں اور میں مومنین ایمان والوں کا مولا ہوں۔ وانا اولا بہم من انفسہم، اور میں ان کے نفس سے زیادہ، ان کی جانوں سے زیادہ ان پہ حق تصرف رکھتا ہوں۔ فمن کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کو یہ توفیق الہی حاصل ہے کہ آپ کے آقا و سردار نبی ہیں، آپ کے آقا و سردار علی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، اور توفیق الہی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی۔ توفیق الہی حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ آج کل کے وقت میں جو یہ مٹیریلزم کا دور ہے، کیپٹلزم کا دور ہے، جس میں ہر وقت انسان اپنی مٹیریلسٹک نیڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی تگدو میں ہے،
اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹس جیسے توفیق، جیسے برکت، اس کو نظر انداز کر دیا۔ آج کل کا ماحول ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے بینک میں کتنے فگر ہیں، 8 فگر ہیں، 10 فگر ہیں، 12 فگر ہیں، اس کے حساب سے آپ اپنے معاملات دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے میرے معاملات سلجھیں گے، میری ضروریات پوری ہوں گی۔ برکت کا ایلیمنٹ ختم ہے۔ مال کم ہو لیکن حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، اس کی برکت سے آپ کی زندگی کے امور پرسکون رہیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، انبن نہیں ہوگی، رشتے مضبوط رہیں گے، دماغ دل سکون میں رہے گا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ لیکن جب انسان ان سپر نیچرل ایلیمنٹس جیسے برکت، جیسے توفیق الہی، کیونکہ انسان دنیا میں ہر وقت مگن ہے، دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا والوں کے ساتھ ہے، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے توفیق پہ اس کا ایمان ہے لیکن بھول گیا ہے۔ جب عملی طور پہ توفیق الہی پہ یقین رکھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا، تب نہیں کرتا۔ جب برکت پہ یقین کرنا تھا تب نہیں کرتا۔ کیسے آپ کو توفیق پہ یقین آئے گا؟ کیسے آپ کو برکت پہ یقین آئے گا؟ کیسے آپ کو ان ماورائے طبیعت سپر نیچرل ایلیمنٹس پہ یقین آئے گا؟ کیسے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا؟ غدیر کے ذریعے سے۔ جب آپ اس خطبے کے ان جملوں کو سنتے ہیں، ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولی بہم من انفسہم فمن کنت مولاه فعلی مولا، آپ اپنی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو بولتے ہیں، ان کلمات پہ یقین کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ اور اس کے نبی اور اس کے ولی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو آپ کی حیثیت فقط عبدیت کی ہے، ایک غلام کسی ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ مولا، جب آپ ان کو مولا کہہ رہے ہیں، آقا و سردار کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ عبد ہیں، آپ غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں۔ اس کو محسوس کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جن چیزوں میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے اس میں آپ اس اختیار کو، لیکن جہاں آپ کو اختیار نہیں ہے وہاں آپ نے علی کی مان، آپ کا کام آسان کر دیا گیا ہے۔ آپ نے صرف جاننا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے کہ میرے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اس وقت فجر کے وقت میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مغرب کے وقت میرے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، میں نے 3 رکعت اور پھر 4 رکعت نماز پڑھی۔ محرم کا مہینہ آ گیا، میرے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے، میں نے مجلس عزا میں جانا ہے۔ رمضان کا وقت آ گیا، میرے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنے آفس میں ہوں، میرے لیے کیا فیصلہ ہے، میں نے کرپشن نہیں کرنی، اپنے کام کے ساتھ عدل کرنا۔ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں، اس میں بھی آپ نے عدل سے کام لینا ہے، اور اس میں بھی ناانصافی، ظلم اور کرپشن سے دور ہے۔
یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اس کا فائدہ آپ کو کتنا عرصہ رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال؟ ایک ابدی زندگی، انفینٹ لائف، اٹرنل لائف۔ انفینٹ لائف کا کیا مطلب؟ بلین ایئرز، بلین ایئرز، ٹریلین ایئرز، ٹریلین انٹو ٹریلین ایئرز؟ نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ وہ زندگی آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے جوار آئمہ اطہار میں جانا ہے، اس کے لیے ابھی سے آپ نے قدم اٹھانا ہے، ابھی سے اس طرف آپ نے بڑھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے یہی غلطی کی جو ہم نے نہیں کی۔ نبی کے رحلت کے بعد اہل بیت سے متمسک نہ رہے، اہل بیت کو اپنے فیصلوں میں شامل نہ کیا، اہل بیت کو نظر انداز کیا۔ کل ہم نے کہا کہ سب سے بڑے فیصلے کے لیے اہل بیت سے نہ مشورہ لیا گیا، نہ ان کو بلایا گیا، نہ ان کو اس فیصلے میں شامل کیا گیا۔ دور دور تک اہل بیت کا نام، 2.5 مہینے کے عرصے میں فَتَمَسَّكُوا كَيْفَ تُخَلِّفُونِ فِي الثَّقَلَيْنِ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم لوگ ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ 2.5 مہینے کے اندر اہل بیت کو نظر انداز کر دیا، علی کو نظر انداز کر دیا، اس سے متمسک نہ رہے، اس لیے امت گمراہی کی طرف سے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا وہ شہزادی جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ کچھ ہی مہینوں کا، کچھ ہی مہینوں بعد۔ آپ کو کیا لگتا ہے کربلا ایک دم سے ہوئی؟ یہ تمام قدم تھے جو کربلا کی طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ ایک ایک قدم جو رسول کی رحلت کے بعد اٹھائے گئے، وہ تمام قدم اصل میں کربلا کی طرف تھے۔ تو بی بی کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ تاریخ نے ثبت کیا۔ پھر علی کو ان کا حق نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے تیسرے خلیفے کے دور میں فساد شروع ہوا۔ اور جب پھر مولا علی کے پاس آئے اور مولا علی سے کہا گیا کہ آپ کو ہم خلافت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن 3 شرائط ہیں۔ اللہ اکبر! علی کے سامنے شرائط رکھے جائے، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ احسان جتا کے علی کو خلافت دی جا رہی ہے، اور ہمارے مولا کتنے مظلوم ہیں، سن رہے ہیں، بولتے ہیں کیا شرائط ہے بتاؤ۔ وہ شرائط کیا ہے؟ کہا جاتا ہے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے کتاب کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ سوال دیکھیں، امت کا سوال کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے کتاب کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور مولا جواب دے رہے ہیں جی منظور۔ دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے رسول کی سنت کی مخالفت نہیں کرنی۔ مولا پھر بھی چپ رہے، کہا منظور ہے۔ لیکن جب تیسری شرط آئی، مولا کو بولنا پڑا، کہا گیا کہ آپ نے پچھلی سنتوں کی بھی مخالفت نہیں کرنی، ان کی سیرت پہ چلنا ہے۔ مولا نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر پچھلی سنتیں
اگر پچھلی سیرتیں قرآن و رسول کی سنت کے موافق تھیں تو ان کی مخالفت جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر ان کی مخالفت تھی تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم ہوا کربلا سے پہلے، یہ ان 50 سالوں میں ہوا، 11 ہجری سے 61 ہجری کے درمیان یہ سب ہوتا رہا، تب امت کے ہاتھ حسین کے گلے تک پہنچے، یہ جرأت ہوئی کہ ردائیں اتاری گئیں۔ یہ ایک دم نہیں ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 50 سال بعد مولا حسین بیضا کے مقام پہ غر کے لشکر کے ساتھ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس خطبے کو ڈسکس کیا۔ بولے مولا حسین کہ جب کوئی ظالم، کوئی شخص دیکھے کہ کوئی ظالم حکمران آیا ہے اور وہ حرام کو حلال کیے ہوئے ہے اور اپنے عہد و پیمان توڑ رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف یا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے بولے یا اپنے عمل سے اس کے خلاف کھڑا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اسی حکمران کے ساتھ اس کو عذاب میں ڈالا جائے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، آپ کو کسی نے اپنے گھر پہ بلایا ہو، خط لکھا ہو، کال کی ہو، کہا ہو کہ آئیں ہماری پاس آئیں، ہم آپ کی خاطر توازت کریں گے، اور پھر دروازہ نہ کھولا جائے، تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے؟ آپ کہیں گے آپ نے میری توہین کی، میری اہانت کی، میری بے عزتی ہوئی، آپ نے یہ کیسے کیا؟ میں ایک گورنمنٹ سیکٹر کا آفیسر ہوں، میں فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں، میری یہ معاشرے میں حیثیت ہے۔ مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بات نہیں کر رہے، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا، اپنی اور انائیت اور انا اور میں اپنی سائڈ پہ کر دی، لوگوں کی فکر ہے۔ ایسے حکمران کا ساتھ مت دو۔ اگر ایسے حکمران کا ساتھ دو گے جس نے حرام کو حلال کیا، جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، رسول کی سنت کی مخالفت کی، تم اس کے ساتھ محشور ہوگے۔ ایسے موقع پہ فکر ہے تو کس کی فکر ہے؟ لوگوں کی فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ اپنی بات نہیں کرتے، اپنے ایموشنز کی بات نہیں کرتے، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے نتائج، لوگوں کی آخرت کی فکر ہے۔ یہ ہے ہمارے مولا۔ اور مولا پہ بھی ایک ایسا وقت آیا، بہت مشکل مرحلہ آیا، لیکن وہ مرحلہ ایسا تھا جو مولا سے زیادہ ان کی بہن بی بی زینب ہے۔ جب ہم شکل پیغمبر نے جنگ کے لیے جانا تھا، جب علی اکبر کی ولادت ہوئی نا، تو بی بی حسین کے پاس آئیں، بھائی سے کہا بھائی آپ کے پاس تو پہلے سے ہی سجاد ہیں، زین العابدین جیسا فرزند آپ کے پاس ہے، علی اکبر مجھے دے دیجئے۔ مولا حسین نے کہا جا اکبر تیرا ہوا۔ پورا مدینہ جانتا تھا
کہ علی اکبر کی پرورش زینب نے کی ہے. کیا نور تھا. ایک مرتبہ جب یہ نور نیزے پہ تھا تو ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور دیکھتی ہی جا رہی ہے. لیلا سے رہا نہ گیا. پوچھا کہ اے عورت کیا دیکھتی ہے, کیوں اس چہرے کی طرف, اس سر کی طرف دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہے میں تو بس اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پھر وہ وقت آیا جب صبح عاشور تھی. مشروب کے بجائے مولا نے حکم دیا علی اکبر آج اذان تم دو گے. علی اکبر نے اذان دی, ادھر بیویاں تڑپنے لگی. پھر علی اکبر نے مولا سے اذن جہاد مانگا. مولا نے کہا پہلے اپنے بھائی سجاد, اپنی ماں لیلا اور پھوپھی زینب سے اجازت مانگا. علی اکبر بھائی سجاد سے اجازت مانگنے گئے, خیمے میں گئے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے مولا سجاد کے ہاتھ چومنا شروع کیے, بازو چومتے رہے اور پھر ماتھے کو چوما. مولا سجاد بولے کہ کیا مصیبت آ گئی ہے, کیوں میرے بازو چوم رہے ہو؟ مولا بولے, علی اکبر بولے کہ ہمارے بابا تنہا ہو گئے, ہمارے بابا غریب ہو گئے, میں اب اپنے بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. پھر اپنی ماں لیلا کے خیمے میں گئے, دیکھا وہ مصلے پہ ہیں. پوچھا یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ کہا کہ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں اپنے پروردگار سے کہ میرا بیٹا جب جہاد پہ جائے تو ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے. تجھے پتا ہے نا میری یزید سے رشتہ داری ہے, اگر وہ واپس آ گیا, اس کا لاشا نہ آیا تو لوگ کہیں گے یقیناً لیلا کے خون کی وجہ سے واپس آ گیا. حسین کا بیٹا کبھی واپس نہ آتا. علی اکبر بولے آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. پھر پھوپھی زینب سے اجازت لینے ان کے خیمے میں گئی. دیکھا پھوپھی زمین پہ بیٹھی ہیں, ان کے زانوں پہ اپنا سر دیا. پھوپھی نے بالوں پہ سر رکھنا شروع کیا. بولے کہ آپ سے کچھ کہنا ہے, ایک بات کہنی ہے. پھوپھی بولی جی بیٹا بولو, کیا کہنا ہے؟ علی اکبر نے کہا کیا دادی فاطمہ الزہرا کا رتبہ بلند ہے یا آپ کا رتبہ بلند ہے؟ اسی وقت بی بی زینب کھڑی ہو گئی. یہ کیا بات کر دی تم نے؟ یقیناً میری ماں فاطمہ کا رتبہ بلند ہے. تو کہا کہ آپ پھر اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیں. بی بی نے اجازت دے دی. اجرکم اللہ. بی بی نے اجازت دے دی اور پھر مولا حسین نے خود علی اکبر کا امامہ باندھنا شروع کیا. علی اکبر دو زانو ہیں اور مولا انا للہ و انا الیہ راجعون بول رہے ہیں اور امامہ باندھتے جا رہے ہیں, دستار باندھتے جا رہے ہیں. پھر وہ وقت آیا جب یزیدیوں نے دیکھا کہ وہاں ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, پھر نیچے آتا ہے, پھر کھلتا ہے, پھر بند ہوتا ہے. علی اکبر کو بیویاں جانے نہیں دے رہی تھی, کہہ رہی تھی ایک بار آخری بار دیدار کرا دو. مولا نے بلایا اور گھوڑے پہ بٹھانے سے پہلے کہا
آسمان کی طرف دیکھا، کہا کننا اذا اشتقنا الی نبیک فنظرنا الیہ، جب ہم اے اللہ جب ہم آپ کے نبی کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے۔ مولا نے گھوڑے پہ بٹھایا، بس ایک گزارش کی کہ جب تک میدان کی طرف پہنچ نہ جاؤ نا تو پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر آگے بڑھے، پیچھے سے آہٹ کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسین بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں۔ یا بنیا محلہ محلہ، اے بیٹے آہستہ آہستہ۔ علی اکبر اترے، کہا بابا آپ نے خود تو اجازت دی تھی، اب کیوں آ رہے ہیں؟ علی اکبر گھوڑے پہ چڑھے، جہاد کیا، پھر کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ کہا بابا اگر ایک چلو بھر پانی مل جاتا نا تو میں ان کو بتاتا کہ بنی ہاشم کا جوان کیسے جنگ کرتا ہے۔ پھر ایک بار لگا اور برچھی سینے میں پیوست ہو گئی۔ مولا بھاگتے ہوئے آئے، مولا بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا علی اکبر کرا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ علی اکبر بولے برچھی۔ مولا دو زانو ہوئے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، برچھی نکالی اور پھر علی اکبر بولے بابا خدا حافظ۔ اب بوڑھا باپ جوان لاشا اٹھائے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ خیمے پہ آیا، فضہ سے کہا لیلا کو بتا دو علی اکبر آ گئے۔